خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے طبی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اسپتال جانا کب ضروری ہو جاتا ہے اور ایمرجنسی میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو فیس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں کہ فرسٹ ایڈ جو ہے کسی بھی طبی مسئلے کے لیے فرسٹ ایڈ بہت ضروری ہوتی ہے۔ فرسٹ ایڈ کے جو باکس کے بارے میں ہم نے آپ کو پورا مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا تھا، جس کے ذریعے آپ بہتر معلومات حاصل کر کے اور فرسٹ ایڈ کے جو ضرورتیں ہوتی ہیں یا باکس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ سب اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی طبی ایمرجنسی ہو تو وہ فرسٹ ایڈ باکس جو ہے نا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور وہ کافی بہتر طریقے سے جب تک کہ کوئی ٹرانسپورٹ یا کسی چیز کا انتظام ہو یا ایمبولینس آئے، جب تک اس وقت تک آپ کو کچھ طبی امداد مل جانی چاہیے، اور گھر کے کچھ افراد کو طبی امداد کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کنڈیشنز میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور آتا رہتا ہے کہ وہ گھر پر ہوتے ہیں یا دفتر میں کام نمٹا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اگر تکلیف معمولی نوعیت کی ہو یا وہ یا تو خود سابقہ تجربات کی روشنی میں یا ڈاکٹروں کی تجویز پر فارمیسی سے دوا لے کر استعمال کر لیتے ہیں، یا ضرورت محسوس کریں تو فیملی یا کمپنی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن بعض طبی صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا یا انہیں بہت زیادہ اہمیت نہ دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر اسپتال کے ایمرجنسی روم کا رخ نہ کیا جائے تو صحت کے ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ ماہرین نے کئی خطرناک قسم کے طبی صورتحال کی نشاندہی کی ہے جس کے لیے ضروری طور پر ہاسپٹل جانا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاسپٹل جانے کے لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ہاسپٹل میں صحیح قسم کی طبی امداد مل سکے گی، کیونکہ اب آج کل کے دور میں ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان اور دوسرے جیسے انڈیا وغیرہ میں، اور جو سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، اب پرائیویٹ ہاسپٹل جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ہر ہاسپٹل میں پوری سہولتیں بھی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح ہاسپٹل کی چوائس آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے۔ گھر والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر ہمیں جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے قریب تر ہاسپٹل کو چوز کیا جائے، اور اس کا پورا ایڈریس وغیرہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہاسپٹل میں کیا کیا سہولتیں موجود ہیں اور ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، 24 آورس ڈاکٹر موجود رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، اور کیا کیا سہولتیں موجود ہیں اس میں جو کہ ایمرجنسی میں پیش آ سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل گئے اور ہاسپٹل میں کافی دیر تک ڈاکٹر کے انتظار میں ٹائم لگ گیا، اور ڈاکٹر جب پہنچے وہاں پر آپ کو یا کسی بھی آپ کے عزیز کو یا آپ کے فیملی ممبر کو دیکھنے کے لیے، تو اچھا خاصا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے، اور وہ بھی ٹائم ضائع ہو گیا۔ اور جب وہ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس مسئلے کی طبی سہولت اس ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے، اور آپ کسی دوسرے ہاسپٹل مریض کو لے جائیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے مریض کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مریض کی کنڈیشن خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹلس کے بارے میں
معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ہاسپٹل میں طبی سہولتیں صحیح طور پر مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اچھا خاصا جیب میں سرمایہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کچھ ہاسپٹل کی یہ طریقہ نکلا ہے کہ پہلے وہ اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرا لیتے ہیں، اس کے بعد مریض کو طبی امداد دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اماؤنٹ اور پیسہ نہیں ہوگا جیب میں تو ہاسپٹل جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ مشورہ یہی دیں گے اگر وہ اماؤنٹ موجود نہیں ہے کہ وہ کسی سرکاری اسپتال یا دور کسی ہاسپٹل میں مریض کو لے جایا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ساری معلومات گھر کے ہر فرد کو ہونی چاہیے کہ اگر طبی مسائل سامنے آتے ہیں تو کس طرح ان کو حل کیا جائے اور کہاں پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غلط جگہ پہنچنے سے مسائل بڑھ جائیں گے اور ٹائم ضائع ہوگا۔ اور ان کنڈیشن میں، ایمرجنسی کی کنڈیشن میں، ہم نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ ٹائم از لاسٹ، لائف از لاسٹ، یعنی کہ اگر ٹائم زیادہ گزر جائے گا تو مریض کی حالت بگڑ جائے گی، یہ کمپلیکیشن میں جا سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہاسپٹل کون سا ہونا چاہیے، ہاسپٹل کا فاصلہ آپ کے گھر سے کتنا ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو کہ ایمرجنسی میں ہونی چاہیے، ڈاکٹر ہر وقت موجود رہتے ہیں، طبی عملہ جو ہے نا فوری طور پر جو ہے نا ایمرجنسی کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ جو ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمبولینس کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ ایمبولینس کو کہاں سے بلایا جا سکتا ہے، کہاں سے اس کو کال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب مسائل گھر کے ہر فرد کو معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح طبی مسئلہ اگر سامنے آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔